دا ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی ایک بہت ہی پرعظمت سورہ طور کی ابتدائی آیات پر بات کر رہے ہیں۔ یہ سورہ 6 گہری اور پرمعنی قسموں سے شروع ہوتی ہے اور ان کے فوراً بعد اللہ کے عذاب کے یقینی ہونے کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور یہی قسمیں آج ہماری گفتگو کا مرکز ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان قسموں کا اصل مقصد کیا ہے؟ ان کا بنیادی زور کس چیز پر ہے؟ دیکھیں، اس بحث کو سمجھنے کے لیے 2 بنیادی اصطلاحات ہیں جن پر ہم بات کریں گے۔ پہلی ہے تشریعی، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کے قانون، وحی اور شریعت سے تعلق رکھتی ہیں۔ صحیح۔ اور دوسری ہے تکوینی، یعنی وہ چیزیں جو اللہ کی تخلیقی اور کائناتی قدرت سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے آپ کہہ لیں آسمان اور سمندر۔ بالکل۔ اور آج کی بحث کا مرکزی سوال یہی ہے کہ کیا یہ قسمیں اللہ کے تشریعی نظام یعنی وحی کی عظمت کی دلیل ہیں؟ میرا ماننا ہے کہ ان کا محور یہی ہے۔ فی رق منشور والبیت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور۔ قسم ہے کوہ طور کی، ایک لکھی ہوئی کتاب کی جو کشادہ ورق میں ہے، اور آباد گھر کی، اور بلند چھت کی، اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی۔ دیکھیں، میں اسے جس طرح سے دیکھتا ہوں نا، یہ ایک بہت ہی مربوط اور منظم قانونی دلیل ہے۔ آپ پہلی 3 قسموں کو ہی دیکھ لیں۔ کوہ طور، وہ پہاڑ جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ملی۔ پھر کتاب مستور، یعنی وہ الہامی کتاب جو نازل ہوئی، اور رق منشور، یعنی وہ کھلا ہوا ورق جس پر اسے لکھا گیا۔ یہ تو وحی کے پورے عمل کی ایک تصویر ہے۔ یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ کا پیغام کوئی عام چیز نہیں، یہ ایک مقدس اور باقاعدہ نظام کے تحت آتا ہے۔ میں آپ کی بات سے یہاں تک تو متفق ہوں کہ شروع کی 3 قسمیں واضح طور پر وحی سے متعلق ہیں، لیکن کیا یہ پوری تصویر ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا یہ ممکن نہیں کہ یہ صرف ایک نقطۂ آغاز ہو؟ ایک منٹ، میں اپنی بات مکمل کر لوں۔ چوتھی قسم ہے بیت المعمور کی۔ اسلامی روایات اور کئی بڑے مفسرین جیسے ابن عباس اسے آسمانوں میں فرشتوں کی عبادت گاہ قرار دیتے ہیں، جو خانہ کعبہ کے عین اوپر ہے۔ یہ وہ مرکز ہے جہاں سے وحی لانے والے فرشتے جیسے جبرائیل علیہ السلام آتے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی تشریع اور وحی کے نظام کا حصہ بن جاتا ہے۔ گویا اللہ تعالیٰ اپنے پیغام کے پورے آسمانی اور زمینی نظام کی قسم کھا رہا ہے، تاکہ یہ ثابت کر سکے کہ جس نے ہدایت کا اتنا عظیم اہتمام کیا ہے، اس کا عذاب کا وعدہ بھی اتنا ہی سچا ہے۔ آپ نے جو تصویر کشی کی ہے وہ بہت جاندار ہے، لیکن میں اسے ایک مختلف انداز سے دیکھتی ہوں۔ میرے نزدیک یہ ایک منطقی سلسلہ نہیں، بلکہ ایک دائرے کو وسیع کرنے کا عمل ہے۔ قرآن وحی جیسے ایک خاص اور مرکزی موضوع سے بات شروع کرتا ہے، جس سے مخاطب براہ راست جڑ سکتا ہے، لیکن پھر وہ اس دائرے کو پھیلا دیتا ہے۔ بیت المعمور کی ایک دوسری تشریح بھی اتنی ہی قوی ہے، جسے کئی علماء نے ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد زمین پر موجود خانہ کعبہ ہے، وہ گھر جو ہمیشہ طواف کرنے والوں اور عبادت گزاروں سے آباد رہتا ہے۔ یہ تشریح اس بحث کو آسمانی دنیا سے نکال کر انسانی تاریخ اور زمین کی حقیقت سے جوڑ دیتی ہے۔ پھر آخری 2 قسمیں سقف المرفوع یعنی بلند آسمان اور بحر المسجور یعنی معجزن سمندر تو ہیں ہی خالصتاً کائناتی نشانیاں۔ تو یہ سفر وحی کے ایک نقطے سے شروع ہو کر پوری کائنات پر محیط ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کے محدود ہونے کے تصور کو توڑتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ نقطہ ہے، لیکن بیت المعمور کے معاملے پر میں آپ سے اختلاف کروں گا۔ اگر ہم اسے خانہ کعبہ مان لیں تو کیا اس سے قسموں کا جو ایک تسلسل ہے وہ ٹوٹ نہیں جاتا؟ پہلے وحی، پھر کتاب، پھر فرشتے، اور اچانک ہم زمین پر آ جاتے؟ آسمانی بیت المعمور کی تفسیر اس پورے سلسلے کو ایک ہی لڑی میں پروتی ہے اور وحی کی مرکزیت کو قائم رکھتی ہے۔ میں اسے تسلسل کا ٹوٹنا نہیں بلکہ ایک پل قائم کرنا سمجھتی ہوں۔ یہ آسمان اور زمین، وحی اور انسانی عبادت کے درمیان ایک ربط پیدا کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ جس طرح آسمانوں میں فرشتے ایک مرکز کے گرد جمع ہیں، اسی طرح زمین پر انسانوں کے لیے بھی ایک مرکز بنا دیا گیا ہے۔ یہ وحی کے پیغام کو اس کی عملی شکل سے جوڑتا ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا زیادہ جامع اور ہماگر تصور ہے کہ اس کی نشانیاں وہاں بھی ہیں اور یہاں بھی۔ آپ اسے ایک جارنگ شفٹ کہہ رہے ہیں، میں اسے ایک ریٹوریکل ایکسپینشن یا بلاغت پر مبنی وسعت کہتی ہوں۔
اس کا مقصد یہ دکھانا ہے کہ اللہ کا اختیار صرف کتابیں نازل کرنے تک نہیں بلکہ پوری کائنات پر ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگر ہم آپ کی بات مانیں کہ یہ دائرہ وسیع ہو رہا ہے تو اس وسیع ہوتے ہوئے دائرے کا مقصد کیا ہے؟ میرے نزدیک تو قسموں میں ایک منطقی ترتیب ہے جو ایک خاص نتیجے پر پہنچتی ہے۔ وحی کے ذرائع کی قسم کھا کر یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ جس طرح یہ سب سچ ہے اسی طرح عذاب کا وعدہ بھی سچ ہے۔ آخری دو قسمیں آسمان اور سمندر اس مرکزی دلیل کو صرف تقویت دیتی ہیں، یہ دکھانے کے لیے کہ وحی نازل کرنے والا ہی کائنات کا خالق ہے، لیکن اصل موضوع وحی کو جھٹلانے کا نتیجہ ہی رہتا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ مقصد اس سے بھی بڑا ہے۔ یہ صرف ایک دلیل کو تقویت دینا نہیں بلکہ دلیل کی بنیاد ہی بدل دینا ہے۔ جب گفتگو آسمان اور سمندر تک پہنچتی ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم صرف میری شریعت کا انکار نہیں کر رہے، تم میری تخلیقی طاقت کا انکار کر رہے ہو۔ مکہ کے مشرکین کا اصل مسئلہ قیامت کو ناممکن سمجھنا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ کیسے زندہ کیے جا سکتے ہیں؟ ان قسموں کا یہ پھیلاؤ اسی ذہنیت کا جواب ہے جو خدا بغیر ستونوں کے آسمان کھڑا کر سکتا ہے، جو سمندروں کو کنٹرول کرتا ہے، کیا اس کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا مشکل ہے؟ یہاں بحث صرف قانون کی خلاف ورزی سے نکل کر خالق کی قدرت کو چیلنج کرنے تک پہنچ جاتی ہے۔ اور یہیں سے ہمیں بحث کے سب سے اہم حصے کی طرف آنا چاہیے، اور وہ ہے جواب قسم۔ ان تمام قسموں کے بعد کہا گیا ان عذاب ربک لواقع، یعنی یقیناً تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا۔ میرے نظریے کے مطابق اس کا تعلق سیدھا سیدھا وحی اور شریعت سے ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جس خدا نے ہدایت کے لیے اتنا مکمل نظام بنایا، پہاڑ پر کلام کیا، کتاب دی، فرشتے بھیجیں، وہی اس نظام کو نہ ماننے پر سزا دینے کا بھی پورا اختیار رکھتا ہے۔ عذاب کا وعدہ اس لیے سچا ہے کہ جس نے قانون دیا وہی جزا و سزا کا مالک ہے۔ یہ احتساب کا تصور ہے، یعنی اکاؤنٹیبلٹی۔ میں معذرت چاہتی ہوں لیکن میں اس سے بالکل اتفاق نہیں کرتی۔ میرے خیال میں عذاب کا تعلق اللہ کی مطلق تخلیقی قدرت سے کہیں زیادہ گہرا ہے۔ آپ آخری قسم پر غور کریں، بحر المسجور۔ اس کی ایک تفسیر بھڑکتا ہوا سمندر بھی ہے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ سمندر کی تہہ میں آتش فشاں موجود ہیں۔ قرآن 1400 سال پہلے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے، لیکن اس کی ایک اور تفسیر قیامت سے متعلق ہے کہ قیامت کے دن سمندروں میں آگ بھڑکا دی جائے گی۔ یہ آیت براہ راست قیامت کی ہولناکی کی تصویر ہے۔ تو جب اللہ آسمان اور بھڑکتے ہوئے سمندر کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ عذاب آ کر رہے گا، تو وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ چونکہ میں نے قانون دیا ہے اس لیے سزا دوں گا۔ وہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ میں اس کائنات کا کنٹرولر ہوں اور ایسی طاقت رکھتا ہوں اس لیے میں یہ کر سکتا ہوں اور کر کے رہوں گا۔ یہ اس کی قدرت کا اعلان ہے، صرف اس کے اختیار کا نہیں۔ آپ کا نقطہ قابل غور ہے، لیکن ہمیں سورہ کے مجموعی سیاق و سباق کو بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ سورہ مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے تھے۔ انہیں کاہن، مجنون، شاعر کہا جا رہا تھا۔ یہ قسمیں دراصل وحی کی سچائی اور اس کے لانے والے کی عظمت کو ثابت کرنے کے لیے لائی گئیں، یہ بتانے کے لیے کہ یہ کسی شاعر کا کلام نہیں بلکہ اسی خدا کی طرف سے ہے جس نے طور پر کلام کیا۔ اس پس منظر میں عذاب کا ذکر اس وحی کو جھٹلانے کی سزا کے طور پر ہی زیادہ منطقی لگتا ہے۔ یہ ایک براہ راست جواب ہے ان لوگوں کو جو پیغام کا مذاق اڑا رہے تھے۔ لیکن وہ مذاق کیوں اڑا رہے تھے؟ کیونکہ وہ اللہ کی قدرت پر یقین ہی نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے یہ ناقابل تصور تھا کہ کائنات کا خالق انسانوں سے اس طرح کلام کرے۔ ان کے لیے قیامت کا تصور ہی مذاق خیز تھا۔ تو وحی کا انکار بھی دراصل اللہ کی ہماگیر قدرت کا انکار تھا۔ ان قسموں میں وحی اور کائنات دونوں کو جمع کرنا ایک ماسٹر سٹروک ہے۔ یہ دونوں دلائل کو ایک ساتھ پیش کرتا ہے۔ پیغام یہ ہے کہ جو خدا اس عظیم کائنات کا خالق اور منتظم ہے، وہی کا سرچشمہ بھی ہے۔ تم ان میں سے کسی ایک کا انکار نہیں کر سکتے کیونکہ دونوں ایک ہی ذات کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ اس لیے عذاب کا وعدہ دونوں بنیادوں پر ہے، اس کا قانون توڑنے پر بھی اور اس کی طاقت کو کمتر سمجھنے پر بھی۔ تو میری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ سورۃ الطور کی ابتدائی قسمیں ایک قانونی مقدمے کی طرح ہیں۔ یہ وحی، نبوت اور الہامی کتابوں کے تقدس کو بنیاد بناتی ہیں۔
یہ قسمیں قیامت کے دن جزا و سزا کے اس تصور کو مضبوط کرتی ہیں جس کی بنیاد اللہ کی نازل کردہ شریعت پر ہے۔ کوہ طور سے لے کر بیت المعمور تک یہ سب اس الہی نظام کی نشانیاں ہیں جسے جھٹلانے کا انجام عذاب ہے، اور یہ ان لوگوں کے لیے ایک واضح پیغام ہے جو اللہ کی ہدایت کو مسترد کرتے ہیں۔ اور میرے نزدیک ان قسموں میں تخلیقی اور آفاقی نشانیوں کو شامل کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ کی قدرت اور اختیار کا دائرہ ہماری سوچ سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ عذاب کا وعدہ اسی ہماگیر طاقت کی بنیاد پر ہے جو پوری کائنات پر محیط ہے۔ اس سے اس وعدے کی حتمیت اور شدت اور زیادہ واضح ہو جاتی ہے۔ یہ صرف قانون توڑنے کی سزا نہیں بلکہ خالق کائنات کی طاقت کا وہ حتمی اظہار ہے جسے کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ یہ ان لوگوں کے لیے ایک جواب ہے جو اللہ کی قدرت کو اپنی محدود عقل سے ناپنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ دونوں ہی زاویے اللہ کی عظمت کے مختلف پہلوؤں کو روشن کرتے ہیں۔ قرآن کے متن کی یہی خوبصورتی ہے کہ اس میں گہرائی کی کئی تہیں ہیں۔ چاہے ہم ان قسموں کو وحی کے تقدس کی دلیل سمجھیں جو کہ قانون اور ذمہ داری پر زور دیتی ہے، یا اللہ کی کائناتی قدرت کا اظہار جو اس کی بے پناہ طاقت کو ظاہر کرتا ہے، نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے۔ اس کا وعدہ سچا ہے اور اس کا انصاف ہو کر رہے گا۔ بالکل، اور شاید اصل نقطہ بھی یہی ہے۔ آخر میں یہ گفتگو ہمارے سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتی ہے۔ جب آپ ان آیات کو پڑھتے یا سنتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نازل کردہ قانون کے محتاط اور منظم نظام سے زیادہ مرعوب ہوتے ہیں، یا کائنات کی بے پناہ، ہیبتناک اور خام طاقت سے؟ آپ کا جواب شاید اس بات کی عکاسی کرے گا کہ آپ کا ایمان اور اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کس بنیاد پر قائم ہے، اور یہی غور و فکر قرآن ہم سے چاہتا ہے۔